نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جو ہے آج ہمارا ہے دیٹ از دا تھرڈ سیشن، دا تھرڈ کلاس۔ جو ہمارا ٹاپک ہے دا جرنی آف آخرت۔ اوکے، دس از اے میپ جو ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ ورلڈ آف الطہر مطلب یہاں پہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے روحوں سے وعدہ لیتے ہیں، عہد الس کہتے ہیں، عہد الس۔ اوکے، عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے۔ دین اس کے بعد روح جو ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سب روحوں کو اٹھاتے ہیں، اینڈ دین اس کے بعد وعدہ لیتے ہیں، اینڈ دین اس کے بعد دا ووم آف مدر، اس کے بعد دنیا میں جہاں پہ ابھی ہم لوگ ہیں، اینڈ گریو، گریو برزخ کو بھی کہا جاتا ہے۔ دس از اے پلیس ویئر وی ہیو کورڈ، برزخ ہمارا کور ہوا ہے۔ انشاءاللہ جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بلوئنگ آف دا ہارن، مطلب سور پھونکنے کو کہتے ہیں۔ اوکے، تھنگس جو ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں وہ ہے موت برحق ہے، موت ہر ایک انسان کو آنے والی ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تین چیزیں موت کے بعد انسان کے ساتھ جاتی ہے۔ کون سے وہ تین چیزیں؟ الحمدللہ اٹ از بین ایکسپلینڈ ان ڈیٹیل۔ مومن اور کافر کی روح کس طرح لیا جاتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس ہوا ہے۔ منکر اور نکیر کون ہے اور وہ کیسے دکھتے ہیں؟ منکر نکیر کے تین سوالات کیا ہیں اور وہ کون سے اعمال ہے، کون سا انسان ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے؟ برزخ کیا ہے اور مومن کو کیا نعمتیں ملتی ہے، اور برزخ میں اور کافر مطلب برزخ میں کافر اور مومن کے لیے کیفیت کیسی رہتی ہے، اینڈ واٹ آر دا ڈفرینٹ پنشمنٹس آف برزخ۔ یہ چیزیں سب از بین ڈسکسڈ ان آر پریویس کلاسز۔ کوئک ریکیپ رہے گا۔ خبر میں مومن اور کافر کی کیفیت کیسی ہے۔ مومن جو ہے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے مومن کے لیے، جہاں پہ وہ جنت دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور آرزو کرتا ہے کہ یا اللہ قیامت جلدی قائم کر، اور اس کے نیک اعمال جو ہے خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئی جاتی ہے، اور جنت کی خوبصورتگی دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کو خوشخبری دیا جاتا ہے۔ دا نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے اس کو جنت کے لباس پہنایا جاتا ہے۔ جو مومن ہے اس کو جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے اور جنت میں سیر کیا جاتا ہے۔ وہ جنت میں آرام سے یہاں سے وہاں سے گھومتا ہے، اینڈ دین اس کے بعد مومن کی روح جو ہے ادھر سے ادھر گھومنا ہو، جنت کے پھل کھانا ہو، اور آرام کرتا ہے۔ اور مومن کی جو خبر ہے 70 ہاتھ کشادہ کر دی جائے گی۔ کشادہ مطلب ایک دم سے ایکسپینڈ کر دی جائے گی، ایک دم زیادہ اسپیشیس رہے گا اس کے لیے، اور اندھیرا نہیں رہتا ہے مومن کے لیے۔ 14ویں چاند کا جس طرح منور کر دیا جائے گا اس کا خبر، سبحان اللہ۔ نام اس کا جو ہے علیین میں لکھا جائے گا، مومن انسان کا نام جو خبر میں ہے۔ جنت کی خوشخبری مطلب خوبصورت بستر پر اس کو سلایا جائے گا۔ یہ ہے مومن کے لیے جو انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، خوب محنت کر کے کماتا ہے ایک شاندار آخرت کے لیے۔ الحمدللہ۔ اب کافر کا دیکھیں گے، کافر کے لیے کیا کیا تکلیفیں ہوتے ہیں خبر میں۔ دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جہاں سے دوزخ آگ کی آواز، آگ کا جو نا بھاپ آئے گا، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ جلتے رہے گا۔ اس کے سامنے بدصورت آدمی جیسا آئے گا، اور اس کے اعمال جو ہے جہنم کی خوشخبری اس کو دے گا۔ اس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ خبر کو چھوٹا اور سکویز کر دیا جائے گا، جہاں پہ ایک پسلی جو ہے رائٹ سائڈ کی پسلی لیفٹ سائڈ کی پسلی میں جا کر مل جائے گی۔ خبر اندھیرا رہے گا، خوفناک ہوگا، وہ منکر نکیر کو دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ منکر نکیر جو ہے وہ اندھے رہتے ہیں اور ہتھوڑا لے کے اس کے سر پہ مارتے ہیں، اور کافر لوگوں کے لیے ان کا نام جو ہے سجین میں لکھا جاتا ہے۔
اور جہنم میں جو ہے آگ، مطلب جہنم کی آگ اس کے لیے بستر بن جاتی ہے، مطلب بچھونا بن جاتا ہے۔ اور 99 اسنیکس، ازدا کہتے ہیں، مطلب ایک دم زہریلا سام جو بہت ہی بڑا ہے، اور وہ انسان کو ڈستے جائے گا، کب تک؟ قیامت آنے تک اس کو ڈستا جائے گا، اور اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ یہ ہے کافر کے لیے قبر میں عذاب۔ اب آئیے یہ دیکھیں گے عذاب قبر اور سلف صالحین۔ سلف صالحین کسے کہتے ہیں؟ مطلب صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں اور دیکھتے ہیں، مانتے ہیں اور مومن رہتے ہیں، اور مسلمان کی حالت میں ہی فوت ہوتے ہیں، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز تابعین، مطلب the students of صحابہ۔ تبع تابعین مطلب the students of تابعین۔ دیز آر دا بیسٹ جنریشن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بہترین سے بہترین امت میرے پاس جو ہے وہ ہے، دیز آر دا 3 جنریشن، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ ابھی یہاں پہ دیکھیں گے عذاب قبر کا جب سنتے ہیں، جب صحابہ سنتے ہیں، تابعین سنتے ہیں، تبع تابعین سنتے ہیں، تو ان کے حال کیا ہوتے ہیں؟ قبر کا عذاب سننے سے ان کی کیفیت کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی دعا پڑھتے تھے۔ انشاءاللہ ہم لوگ بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے ہر نماز کے بعد دعا پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے عذاب قبر سے خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ جب بھی عذاب قبر کے بارے میں ڈسکس ہوتا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صرف ان کو یاد کرتے ہوئے وہ خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تھا کہ خبر کے خوف سے اس طرح خوف ہو جاتے تھے، اس طرح روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک جو ہے بھیگ جاتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک خبر کے پاس ٹھہرے ہوئے رہتے اور خوب روتے رہتے، اتنا زیادہ روتے ہیں کہ ان کا جو ہے داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ تو جب ان کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، جب جنت کے بارے میں کہا گیا، جب آگ کے بارے میں کہا گیا، جہنم کے بارے میں کہا گیا، آپ نے نہیں رویا، لیکن اس بارے میں خبر کو دیکھ کے آپ کو کیوں اتنا رونا آ گیا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انڈیڈ گریو مطلب خبر جو ہے پہلا مرحلہ ہے۔ جو انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خبر جو ہے پہلا مرحلہ ہے، جو انسان خبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے وہ آخرت کا مرحلے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور جو انسان خبر کے عذاب سے نہیں بچتا اس کے لیے آخرت کے باقی کے مرحلے جو ہے وہ مشکل والے ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے خبر سے بھی زیادہ خوفناک، ہاربل، خوفناک چیز کچھ بھی نہیں دیکھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب خبر کا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں جنرل ڈسکس کرتے ہیں، جب بھی عذاب خبر کا بارے میں ذکر کرتے ہیں، تو صحابہ جو ہے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، اتنا زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں خبر کے عذاب سن کے، وہ چیخنا چلانے لگتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت اپنے انجام کو یاد کر کے دیر تک روتے رہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ابن عاص، عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے بارے میں ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قبر کے سوال جواب سے اتنا زیادہ ڈرتے تھے کہ اپنے اولاد سے وصیت کی ہے کہ جب مجھے دفنا دیں گے، مجھے دفنانے کے بعد جلدی مت جاؤ، وہاں کھڑے ہو کر میرے لیے لگاتار دعائیں کرتے جاؤ، دعائیں کرتے جاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ جو ہے حضرت عمر ابن عاص کے بارے میں کہا جاتا ہے، طویل حدیث ہے اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، جہاں پہ ان کی کیفیت جب خبر کے بارے میں سنتے ہیں، سوچتے ہیں، تو صحابہ کا حال کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابن سماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت کے وقت ان کے پاس گئے،
وہ جو ہے رو رہے تھے، پھر انہوں نے آپ کا منہ دیوار کی طرف کر لیا۔ کون؟ حضرت ابن عاص جو ہے اپنا منہ جو ہے دیوار کی طرف کر لیا، اور ان کے بیٹوں نے کہا کیوں آپ اتنا زیادہ رو رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو فلاں فلاں بشارتیں نہیں دیے ہیں؟ آپ کو کیا خوشخبری نہیں دیے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ آپ کو خوشخبری نہیں ملی ہے کیا؟ تب عمر بن عاص نے اپنا چہرہ سامنے کیا اور کہا، اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں صحابہ جتنے بھی صحابہ ہے کلمہ شہادت کا اقرار سب سے افضل باتوں میں سے شمار کرتے ہیں۔ مطلب پورے صحابہ جو ہے ان کے لیے بہترین باتیں جو ہے وہ ہے کلمہ شہادت، ٹھیک ہے وہ۔ اور میرے اوپر 3 حالتیں گزرے ہیں۔ اب یہ جو ہے حضرت عمر ابن عاص اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ میرے اوپر 3 حالتیں گزرے ہیں، اس وجہ سے میں زیادہ خوفناک ہوں۔ پہلی حالت کیا تھا؟ جب وہ ایمان نہیں لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے، اور ان کی ہمیشہ برا سوچتے تھے، ان کے بارے میں برائی سمجھتے ہیں، برا سوچتے تھے، اور ان کو ہمیشہ خواہش رہتی تھی کہ ان کے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پالوں، یہ تھا ان کا خواہش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں، یہ تھی ان کی خواہش۔ جہاں پہ عمر ابن عاص جو ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ تھا ان کا تھاٹ پروسیس۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو میں جہنم میں سے ہو جاتا، اگرچہ میں یہ حالت میں مر جاتا، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ یہ حالت میں اگر میں مر جاتا تو میں جہنم والوں میں سے ہو جاتا۔ اگین دوسری حالت اپنا بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، اور جب اسلام کی محبت ڈال دی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ آپ میرا ہاتھ بڑھائیے، اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رائٹ ہینڈ آگے بڑھائے، تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا بات ہے؟ میں نے کہا مطلب عمر سے کہا کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، تم نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیے؟ تو عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، میں چاہتا ہوں، میرا ایک شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی شرط ہے آپ کی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے گناہوں کی مغفرت کی شرط، میرے گناہوں اتنے زیادہ گناہیں میں کیا ہوں تو اس کے مغفرت کی شرط مجھے چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام کا قبول کر لینا پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ تو یہاں پہ 3 چیزیں مطلب پورے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کے 3 کنڈیشنز دیا گیا ہے۔ ایک تو کیا ہے، جو انسان اسلام قبول کرتا ہے اس کے پچھلے گناہیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو ہجرت کرتا ہے مطلب دین کے لیے ایک جگہ سے دوسرے جگہ ہجرت کرتا ہے، اس کے لیے بھی اس کے پورے گناہیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے، جو حج کرتا ہے اس کے لیے سارے گناہیں، اس کے پچھلے سارے گناہیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ محبت ہوا جیسا کسی اور سے نہیں ہوا، اور میرے نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شان انسان تھے، ان کے جیسا کوئی اور مجھے نہیں دکھا۔ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال اور عزت اتنا زیادہ کرتا ہوں، اس کی وجہ سے ایک بار بھی میں آنکھ بھر کر ان کو نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ That was the huge respect that he had towards رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ اگر میں اس حالت میں فوت ہو جاتا، مر جاتا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہو جاتا۔ تو پہلی حالت میں جو اسلام قبول نہیں کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نفرت کرتے تھے، اگر اس حالت میں اگر مرتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ میں جہنمی ہو جاتا تھا۔ دوسری حالت جو تھی، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوتی ہے، اسلام قبول کر لیے تھے، اگر میں اس حالت میں اگر میں مر جاتا تھا تو میں جنتی ہو جاتا تھا۔
तीसरी हालत, फिर हम बाज दुनिया दारी के कामों में फंस गए थे। तो तीसरी हालत क्या था कि दुनिया के कामों में मशगूल हो गए हैं। दुनिया के कामों में मतलब मतलब अपने लग्जरी वर्ल्ड के बारे में नहीं, यहाँ पे दुनिया के कामों मतलब मोर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि जब दीन कबूल किए थे उन पे ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया था, जहाँ पे ही वॉज फुलफिलिंग ऑल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उनको ऐसा लगता था कि मैं दुनिया के कामों में इतना ज्यादा फंस गया, अब मैं नहीं जानता कि मेरे तीसरी हालत में मेरा अंजाम क्या होगा। अब मुझे नहीं पता। जब मैं जहालत में था मुझे डर था कि अल्लाह, मैं अगर ये इसमें मरता था तो मैं जहन्नुमी हो जाता था। जब दीन कबूल करे, इस्लाम कबूल करे, ही वॉज वेरी हैप्पी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत होने के बाद, कि अगर ये हालत में मैं मर जाता तो जन्नती होता था। तीसरी हालत में दुनिया में मशगूल हो गया हूँ, दुनिया के कामों में इतना ज्यादा बिजी हो गया हूँ, अब मुझे नहीं पता मेरी हालत क्या होगी, ये तीसरी हालत का अंजाम क्या होगा, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नुम में जाऊंगा। ये था कैफियत ऑफ अ सहाबा। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वसीयत की थी। वसीयत मतलब अपने बच्चों से कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा मेरे जनाजा के पास कोई रोने चिल्लाने वाली औरत ना होना चाहिए। सो ही हैज फ्यू पॉइंट्स ही हैज टोल्ड हिज चिल्ड्रन कि मेरे मौत के पास, जब मैं जनाजे के पास कोई रोने वाली चिल्लाने वाली औरत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये था कि ना ही कोई आग लेकर चले, मतलब जनरली लेके जाते, हिंदूस में रहता ना कल्चर के आग लेके जाते, कोई भी आग लेके साथ में चलना, ये सब कामें नहीं करेंगे। तीसरी चीज क्या है, और जब तुम मुझे दफन करोगे तो अच्छी तरह खबर में मिट्टी डाल देना, मिट्टी प्रॉपर वे में करें, तीसरा कंडीशन। एंड द फोर्थ वन दैट दे से ही सेज के, और मेरे खबर पर देर तक दुआएं के लिए खड़े रहना, ज्यादा देर तक दुआओं के लिए खड़े रहना, जल्दी मत जाओ। ओके। और व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ही हैज गिवन, ताकि मतलब टाइम ड्यूरेशन मतलब जितना देर ऊंट को जुबा कर देते हैं, जब ऊंट को जुबा करते हैं और उसका दो गोश्त जो है तकसीम कर देते हैं, उतना देर तक आप लोग मेरे खबर पे रहोगे, और तभी मेरे दिल को तसल्ली रहेगी और मुझे पता चलेगा कि मेरा रब अपने फरिश्तों के साथ जब सवाल जवाब पूछा जाएगा तो मैं जवाब दे पाऊंगा या नहीं, व्हाट वुड बी द कंडीशन। ये सही मुस्लिम की हदीस है। ओके। और एक कैफियत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खज्जर, अजाब कब्र की आवाज, जानवर है, तो अजाब कब्र की आवाज सुनकर खौफ ज्यादा हो जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजाब कब्र से पनाह मांगने का हुक्म देते हैं। जब अब वो जानवर पे जब जा रहे थे तो वो अजाब खबर जो है वो सुनता है, म्यूल, ओके, इट इज एक्चुअली म्यूल, तो वो सुनना इस जहर खौफ ज्यादा हो जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सहाबा को कि अजाब खबर से हमेशा पनाह मांगते रहा करें। हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खबर और आखिरत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खुतबे में सुना। सुनने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने तमन्ना की, ख्वाहिश कर रहे थे, काश मैं दरख्त हो जाता, मतलब एक झाड़ बन जाता जहाँ पे जिसको काट दिया जाता, मतलब मैं एक झाड़ बन जाऊं, ट्री बन जाऊं, जहाँ पे मुझे ये खबर के अजाब से ये सब नहीं रहता है मुझे, सो आई कैन जस्ट लाइक मुझे काट दिया जाएगा तो काफी है। दहशत खबर से बचने के लिए अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नसीहत। अबू जर जो है अपने पूरे लोगों को नसीहत देते हैं कि क्या नसीहत देते हैं कि ए लोगों, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ और शफकत करने वाला हूँ। तो क्या कहते हैं, ये वहशत खबर मतलब खबर के हौलनाकियों से बचने के लिए रात की तारीकी में नमाज पढ़ा करो, दैट मीन्स तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। ओके। हजरत अबू हुरैरा, ये नेक्स्ट साहबी है और इनकी कैफियत जाने। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है तवील सफर और उस सफर के खौफ से रोने लगते हैं। जब पूछा गया कि आप क्यों रोए, एक्चुअली वो बीमार थे तो और खूब रोते जा रहे थे, कौन, हजरत अबू हुरैरा। जब पूछा गया कि आप इतना ज्यादा क्यों रो रहे हैं, तो
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا کو چھوڑنے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ آئندہ آنے والا جو طویل سفر، مطلب ایک لانگ جرنی ہے نا، اتنا زیادہ لانگ جرنی، اس کے بارے میں سوچ کر میں خوف زیادہ ہوں۔ اس بارے میں سوچوں گا تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے ایسی بلندی میں شام کی ہے اور جس کے آگے جنت اور جہنم ہے، اب مجھے نہیں پتا کیا میں جنت جاؤں گا یا جہنم جاؤں گا۔ تو دیکھیں یہ ابو ہریرہ سب سے زیادہ جو ہے حدیثیں لکھنے والے تھے، تو یہ اتنا زیادہ عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، عبادتوں میں زیادہ تھے۔ these people were in the battlefield، ہر چیز میں نیکیوں میں دوڑ لگاتے تھے، ہر تکلیف دور کر کے، بولتے نا، ہر تکلیفوں کو سامنا کرتے ہوئے دین کو آگے پھیلاتے تھے۔ So these were the first trying people who were spreading Islam۔ ان کو ہی اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے، جہاں پہ اتنا زیادہ کرنے کے باوجود ان میں خوف اور ڈر ہے۔ اب اس میں سوچنے کی بات ہے کہ آپ اور میں، ہماری کیفیت کیسی ہے؟ کیا ہم لوگ اتنا لیول آف عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگ عمل میں دوڑ لگاتے ہیں؟ کیا دن بھر ہم لوگ نیک عملوں میں ہی بھاگتے رہتے ہیں، یا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ Analyze your own self کہ where do I stand؟ کیا میں اپنے آخرت کے لیے تیاری کرتی ہوں؟ کیا مجھے خبر کے عذاب سے خوف ہونا چاہیے؟ اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، تیاری دنیا میں کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہر ایک انسان کو اپنے غفلت والی زندگی سے نکل کر اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس دنیا میں جی کر نیکیاں کمانا ہے۔ That is the most important thing۔ خبر کی یاد نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو اس قدر رلا دیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ایسا زیادہ رو رہے تھے کہ اتنا رو رو کے کیا حال کیا ہوا تھا، بے ہوش ہو گئے تھے۔ So these are the what do you say the thought process، یا میں یہ بول سکتی ہوں کہ کیفیت ہے۔ جب خبر کے بارے میں سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنتے تھے، خطبہ میں سنتے تھے، وہ چیختے چلاتے تھے، خوف زیادہ ہوتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے، اور دعائیں زیادہ کرتے تھے، اور نیکیاں خوب زیادہ کرتے تھے، کیونکہ اس عذاب سے ہمیں بچنا ہے۔ کلمہ طیب کی آیت خاص عذاب قبر کے بارے میں ہی نازل فرمائی گئی ہے۔ ابھی یہ دیکھیں جو آلریڈی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مطلب جب کہا جاتا ہے کہ عذاب میں منکر نکیر سوال کرتے ہیں، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو جو انسان اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس پر جیتا ہے، وہی انسان جو ہے اس کا جواب دے سکتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، تو مطلب میرا مددگار، میرا مشکل کشا ہو، اور میرا ہر چیز میرا جینے کا ریزن ہو، ایٹ دا سیم ٹائم موت دینا ہو، ہر زندگی دینا، موت دینا، ہر چیز اٹ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دیٹ از واٹ وی آر ڈکلیئرنگ اٹ۔ دوسرا کوشچن جو پوچھا جاتا ہے کہ من نبی یو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ وہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں اللہ کے اور رسول ہے۔ جو انسان اس پہ جیتا ہے، اسے کہتا ہے اور جیتا ان دا سینس اپنے پورے اعمال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہی کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک اعمال قبول ہونے کے لیے دو شرائط ہیں۔ ایک شرائط کیا ہے؟ واٹ از دا فرسٹ کنڈیشن؟ فرسٹ کنڈیشن از واٹ؟ اللہ کے لیے جو بھی ہم لوگ عمل کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ دکھاوا کے لیے۔ The next condition is what؟ جو بھی ہم لوگ عمل کرتے ہیں it has to be with the طریقہ، مطلب طریقہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے، چاہے وہ نماز پڑھتے تھے، کھانا پینا جینا، ان کا ڈیلی ماحول کیسا تھا، ڈیلی لائف کیسا جیتے تھے، اسی طرح ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ دیٹ از واٹ اینی ایکشن، کوئی بھی عمل جو اللہ کے لیے ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے، وہی عمل جو ہے قبول ہونے والے اعمال ہے۔ اس کو امیجن کریں، جسٹ لک ایٹ دس ون۔ یہ حدیث مفہوم ہے ایکچولی، کہ خبر میں جو ہے، جو انسان، یہ مومن کا خبر ہے، خبر میں جو ہے انسان جب نماز، وہ جو انسان نمازی ہے، اس کا نماز جو ہے اس کے سر
کے سرانہ کے پاس کھڑا ہوا رہتا ہے، اور جب عذاب قبر آتا ہے، عذاب قبر آنے کی کوشش کرتا ہے، تو نماز کہتا ہے کہ یہاں پہ جگہ نہیں ہے، یہ راستہ نہیں ہے، یہاں پہ راستہ ہی نہیں ہے تمہیں جانے کے لیے، آگے جاؤ، دوسری جگہ سے جاؤ۔ تو رائٹ سائڈ جب جاتے ہیں تو روزہ روک لیتا ہے، اور روزہ کہتا ہے کہ یہاں سے مت آؤ، لیفٹ سائڈ سے جاؤ۔ تو جب انسان لیفٹ سائڈ سے جانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پہ زکوٰۃ روک لیتا ہے۔ تو یہ انسان ہمیشہ بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، تو زکوٰۃ اس کو روک لیتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں سے مت آؤ، فرشتوں کو کہتا ہے کہ تم دوسرے طرف سے جاؤ۔ اور جو ہے جو پیروں کے طرف سے جب آنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دوسرے نیکیاں اس کو روک لیتی ہیں، فرشتوں کو روک لیتی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ جیسے کہ صدقہ ہے، صلہ رحمی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے بیہیویئر، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان سلوک، بیسٹ بیہیویئر وتھ آل، نفل نمازیں جو انسان پڑھتے ہیں، اچھے اخلاق رکھتا ہے اور لوگوں کو برائی سے روکتا ہے اور اچھے کاموں کے لیے ابھارتا ہے نا، ایسے انسان کے جو نیکیاں ہیں اس کو پیروں کے طرف سے روک دیتا ہے۔ عذاب قبر سے پناہ مانگنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعائیں سکھائے ہیں۔ لیٹ us learn this one۔ دیکھیں there are 4 trials۔ اوکے، دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ آسان ہے دعا، اس میں 4 points are being taught۔ ہم لوگ 4 چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اعوذ بک، پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، ومن عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، ومن فتنۃ المحیا والممات، مطلب دنیا اور آخرت۔ دیکھیں، المحیا مطلب زندگی، والممات مطلب موت، موت اور زندگی اور موت کے جو فتنے ہیں یا اللہ، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، مطلب دجال کے جو ٹرائل سے فتنے ہیں، اس فتنے سے میں اس فتنے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ آمین۔ اور ایک دعا ہے جو دیا گیا ہے، اللہم ربی، دیکھیں کون سا رب؟ اللہم ربی، اے میرے رب، جبرائیل، کس کا رب ہے؟ جبرائیل، و میکائیل، و ربی اسرافیل، تو جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے رب، اعوذ بکا، میں پناہ مانگتی ہوں، من حری النار، حری مطلب حرارت کو کہتے ہیں، مطلب آگ کے حرارت، آگ کے گرم جو چیز ہے نا، the heat of the fire، اس سے میں پناہ مانگتی ہوں، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے میں پناہ مانگتی ہوں۔ دیکھیں یہاں پہ عذاب القبر آیا ہے، اور یہاں پہ بھی دیکھیں عذاب القبر آیا ہے، فرسٹ ون، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ عذاب القبر کے لیے دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اوکے، قبرستان جائیں یا قبرستان سے گزریں، جب بھی ایک انسان قبرستان جاتا ہے یا وہاں سے گزرتا ہے تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، السلام علیکم، دیکھیں السلام علیکم، پیس بی اپون یو، اہل الدیاری، اہل الدیاری من مؤمنین، مطلب یہاں پہ رہنے والے، خبر میں رہنے والے کون؟ مؤمنین والمسلمین، مومن اور مسلمان، وَإِنَّ إِنشَاءَ اللَّهُ، اور بے شک، اگر اللہ چاہا تو، بکم تمہارے ساتھ، لاحق، نسأل اللہ لنا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، مطلب peace be upon you, O inhabitants of the abodes, believers and Muslims, we will join you if Allah wills، اگر اللہ چاہا تو ہم آپ پہ مل جائیں گے۔ We ask Allah for us and your well-being، ہمارا اور آپ کا well-being مطلب عافیت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ It is actually a دعا۔ کسی نیک مقصد کے لیے دوران سفر مرنے والے کے لیے جنت ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی مدینے میں پیدا ہوا تھا اور مدینے میں ہی فوت ہو گیا تھا، مطلب مر گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جنازے کی نماز پڑھائی اور فرمایا
کاش یہ آدمی مدینے کے بجائے کہیں اور کاش یہ آدمی مدینے کے بجائے کہیں اور مرتا۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں، مطلب یہاں پہ ہی موت اس کی یہاں پہ ہی کیوں ہوئی ہے، کہیں اور ہوتا تھا تو اور اچھا رہتا تھا۔ دیٹ از واٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں ایسا پوچھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی آدمی اپنی پیدائش کے علاوہ کسی دوسری جگہ فوت ہوتا ہے، کہ مطلب یہاں پہ دیکھیں ریزن از واٹ اٹ از ناٹ فار دنیا کی کمائی کے لیے۔ فار ایگزامپل ایک انسان ابراڈ جا رہا ہے دنیا کمانے کے لیے، اگر وہ جا رہا ہے تو اٹ از ناٹ دیٹ۔ یہاں پہ جو ہے اللہ کی راہ میں مقصد کیا ہے؟ یہ نیک کام کرنے کا ہے اللہ کی راہ میں، یا نیک کام کرنے کے لیے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا ہے اور اس کو وہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پیدائش کی جگہ سے لے کر فوت ہونے کی جگہ تک جنت میں جگہ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو جہاں پہ مرا ہے نا، وہاں سے لے کر مطلب وہاں سے لے کر جہاں پہ پیدا ہوا ہے وہاں سے لے کر جہاں مرا ہے، سو دیٹ از دا ڈسٹینس، اتنا زیادہ اس کو جگہ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اوکے، مومن آدمی کی موت خود اس کے لیے باعث سے نجات ہوتی ہے، جبکہ فاسق آدمی کی موت سے مخلوق خدائے الہی، جانور، شجر، حجر تک نجات پاتی ہے۔ دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ حدیث سمجھیں گے اور آسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تھا۔ جب ان کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے؟ غور سے سنیں، آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے؟ جب یہ ورڈ سنیں تو صحابہ عرض کیا کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن آدمی مرنے کے بعد دنیا کے مصیبتوں سے نجات پا کر اللہ کی رحمت میں آرام پاتا ہے۔ وہ دیٹ از دا ورڈ، آرام پانے والا ہے، مطلب دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں لیا ہے، دنیا میں دین کے کاموں کے لیے ہو، چاہے اچھے کامیں کرنے کے لیے ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کے لیے، بہت سارے تکلیفیں یہاں پہ بے عزتی ہوتی ہے، صبر کرتا ہے، وہ ہر تکلیف کو درگزر کرنا، ہر تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے، ہر ایک انسان کے گناہوں کو درگزر کرتے ہوئے ہی مووز آن فار دا سیک آف اللہ سبحانہ، اللہ کی رضا کے لیے ہر تکلیف مصیبتوں کو جھیل لیتا ہے۔ تو ویسا انسان اگر مر جاتا ہے تو وہ کیا پانے والا ہے؟ آرام، راحت ہی پانے والا ہے۔ تو آرام پانے والا ہے کیا انسان؟ دوسری چیز، یا آرام دینے والا ہے؟ یہ آرام دینے والا ہے کا مطلب کیا ہے؟ فاسق آدمی جب مر جاتا ہے، جو انسان برے کامیں کرتا ہے وہ مرتا ہے، تو وہ صرف جب وہ مر جاتا ہے نا، سب کو راحت دے دیتا ہے، جو انسانوں کو تکلیف دیتا ہے نا ان کو راحت دیتا ہے، اور شجر کو، درخت کو، اور پورے جتنے بھی لوگ ہیں پوروں کو آرام دیتا ہے، وہ پوروں کو آرام دیتا ہے، کیونکہ وہ انسان جو ہے دنیا میں لوگوں کو تکلیف دینے والا تھا، ہمیشہ تکلیف دینا کرنا، تو چاہے وہ درختوں کو کاٹ دینا ہو، یہ کرنا ہو، پتھروں کا ہو، درخت ہو، انسان ہو، جانوروں کو ظلم کرنا، سب کو تکلیف دینے والا تھا۔ تو ایسا انسان ہے جب وہ مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پورے لوگ خوش ہو جاتے، درخت، ایوری ون خوش ہو جاتے، ابا یہ چلے گیا ہے، اب ہمیں آرام ملے گا۔ کتنا بڑی بات ہے نا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرتا ہے تو آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے؟ آرام پانے والا ہے، مطلب دنیا کے تکلیفوں سے نجات پا کر وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے آرام پانے والا ہے۔ از ہی گوئنگ ٹو بی اے گڈ مومن، یا لیکن آرام دینے والا ہے، مطلب دنیا والوں کو جہاں پہ ظلم کرتا ہے نا ان لوگوں کو آرام دینے والا ہے۔ اف ایٹ آل ہی ڈائز، سب لوگ سکون سے آرام سے رہتے ہیں۔ تو پانے والا ہے یا دینے والا ہے؟ سو اٹ از اے سائلنٹ لیسن، اٹس اے میسج فار اس کہ ہم لوگ کو کس طرح رہنا چاہیے۔ جس آدمی کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو اسے وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا چاہیے۔ یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس قابل وصیت کوئی بھی چیز ہوتی ہو
تو اسے لکھے بغیر 2 راتیں بھی نہیں گزارنا چاہیے. تو اگر اس کے پاس کچھ بھی چیزیں ہیں جہاں پہ اٹ کوڈ بی منی, اٹ کوڈ بی جویلری, اور اٹ کوڈ بی چیزیں, اٹ کوڈ بی پراپرٹی, کچھ بھی ہے, اس کی وصیت لکھ دیں سو دیٹ لائک واٹ ول ہیپن کہ ہے نا, دس از ایکچولی لائک یہ بولتے ہیں نا حدیث میں ہی آ کے حکم دیا جاتا ہے کہ وصیت لکھ دیں. 2 رات تک آپ لوگ نیند نہیں جانا چاہیے, مطلب ڈو اٹ ویری, اس کا مطلب کیا ہے, لکھنے بغیر 2 راتیں بھی نہیں گزارنا چاہیے, مطلب اس کا میننگ از واٹ, ڈو اٹ کوئکلی, ڈونٹ ڈیلے اٹ. موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق اللہ کا فضل ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کسی انسان سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کام لیتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کہتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ کام کیسے لیتا ہے اللہ تعالیٰ. کام لینا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کے بندے کو مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق عطا کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دیتا ہے, موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے. سو دیٹ مینس وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. الحمدللہ. مومن کے لیے موت فتنوں سے اچھا ہے. مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں سے ابن آدم نفرت کرتا ہے. ایک چیز موت سے ابن آدم نفرت کرتا ہے. کیوں ابن آدم نفرت کرتا ہے؟ بیکاز موت ایکچولی جو ہے فتنوں سے بہتر ہے. دنیا کے جو بھی تکلیفیں ہیں اس سے بہتر ہے, لیکن وہ موت کو پسند نہیں کرتا. دوسری چیز جو ہے مال کی کمی سے نفرت کرتا ہے. مال کی کمی, کسی کے پاس پیسہ کم ہے تو انسان کو پسند نہیں آتا میرے پاس کم پیسے ہے. لیکن ادر وے راؤنڈ اگر دیکھا جائے گا کہ اگر مال میں کمی رہے گی, کم پیسے اس کے پاس رہیں گے, تو آخرت میں حساب کتاب بھی اس کے لیے کم ہی رہے گا. جتنا زیادہ مال اتنا زیادہ حساب کتاب, جتنا زیادہ نعمتیں اتنا زیادہ حساب کتاب. تو اس کو زیادہ مال رہے گا تو زیادہ حساب کتاب رہے گا. Why he has to worry about that one? وہی کہا جا رہا ہے. مرنے کے بعد انسان کے اعمال ہی اس کے ساتھ دیتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہے اور 2 چیز واپس آ جاتی ہے اور 1 چیز وہاں پہ رہ جاتی ہے. دیٹ مینس اس کے رشتہ دار اور اس کے مال جو ہے, اس کا رشتہ دار اعمال 3 بھی ساتھ میں جاتے ہیں. اس کے رشتہ دار جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں, مال بھی واپس آ جاتا ہے, لیکن اس کے اعمال ہی اس کے ساتھ جاتے ہیں. تو کرنے کا کام یہ ہے آپ کے لیے اور میرے لیے کہ جتنا ہو سکے زیادہ نیک عمل کرنا ہے. انسان کے مرنے پر فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس کے آگے کیا بھیجا ہے, اس نے آگے کیا بھیجا ہے. There is so much meaning in every question that is being asked. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آدمی مرتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے, مطلب آخرت کے لیے کیا تیاری کیا ہے. جبکہ لوگ پوچھیں گے اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. انسان جو ہے گریڈی رہتا ہے نا, یہ مر رہا ہے, یہ کیا کیا چھوڑ کے گیا ہے. اچھا بچے چھوڑ کے گیا ہے, پیسے چھوڑ کے گیا ہے, کتنا پراپرٹی چھوڑ کے گیا ہے, کتنا جویلری چھوڑ کے گیا ہے, اور کیا کیا چیزیں چھوڑ کے گیا ہے. اس کو چھوڑ کے جانے کے بارے میں فکر رہتا ہے, لیکن اس کے آخرت کے لیے وہ کیا تیاری کر کے لے کے گیا ہے کوئی انسان نہیں سوچتا. تو ہمارے لیے جو انسان ہے دنیا میں اتنا زیادہ مشغول ہوتا ہے, دنیا کے کاموں میں, دنیا کی کمائی میں, دنیا کمانے میں ہی بزی رہتا ہے. چاہے وہ دنیا کی چیزیں خریدنے میں ہو, دنیا کے چیزوں میں ہو, دنیا کے عیش و آرام میں ہو, یہ چیز خریدنا, وہ چیز خریدنا, یہ زندگی جینا ہے, وہاں جانا ہے, یہاں جانا ہے, یہ سب لائف انجوائمنٹ میں ہی اتنا بزی رہتا ہے. وہ اگر ایک انسان مر گیا بھی, واٹ دے تھنک, اچھا یہ پیچھے کیا چھوڑ کے گیا ہے, اس کے پاس تو پیسہ ہے کیا, کوئی کچھ گھر ہے کیا, اس کے پاس پیسہ کچھ ہے کیا, یا پراپرٹی کچھ ہے کیا, کتنے بچوں کو چھوڑ کے گیا ہے. دیز آر دا کاؤنٹنگ دیٹ اے ہیومن ڈز. ایک انسان کی سوچ ایسی ہے, لیکن فرشتے کی سوچ از واٹ, کیا چھوڑ کے گیا نہیں, یہ کیا لے کر آیا ہے. کیونکہ فرشتے جانتے ہیں ہونے والا کیا ہے, آخرت میں کیا ہونے والا ہے, فرشتے جانتے ہیں. سو دیٹ از واٹ. لیکن ان کا مین کوشچن یہ رہے گا, یہ آگے کیا بھیجا ہے, یہ آگے کے لیے, مطلب اپنے فیوچر کے لیے, اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کیا ہے. This is being asked.
تو اٹ از ویری امپورٹینٹ ہم سب کے لیے. موت کی تکلیف مومن کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جب کانٹا چبھتا ہے اس کے لیے بھی اس سے بھی کم درجے کا بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے سبحان اللہ اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے. تو ایک مومن کو جب تکلیف آتی ہے نا خوشی میں ہر حال میں جب کہا تھا نا ایک مومن جو ہے ہر حال میں خوش رہتا ہے. جب اس کو خوشی ہوتی ہے تو وہ الحمدللہ شکر ادا کرتا ہے الحمدللہ کہتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے. اور جب مومن کو تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے اور امید میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے صبر کا اجر دے گا اور مجھے اچھے دن واپس دے گا مجھے اچھے دن بھی دے گا. تو وہ کیا کرتا ہے مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں دیتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے. تو آپ کے لیے اور میرے لیے نصیحت اس واٹ ہمیشہ ایک مومن ہمیشہ خوش رہتا ہے. when happiness comes to him شکر الحمدللہ. جب ہیپینس نہیں رہتا تکلیف ہے الحمدللہ علی کلی ہر حال میں یا رب تجھ سے خوش ہوں میں ہر حال میں تجھ سے خوش ہوں میں. موت مومن کے لیے تحفہ ہے. ترمذی کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے لیے موت اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. دس از واٹ ہیپینس جرنی. جتنا مومن انسان محنت کرتا ہے نا اپنے دنیا کو جیل بنا لیتا ہے تو ویسے انسان کو جب آخرت میں جب موت آتی ہے اٹ از اے ہیپی تھنگ فار ہم جہاں پہ وہ سکون سے رہنے والا ہے. یہاں پہ ہی از گوئنگ ٹو گیٹ آل دا گفٹس فار دا ہارڈ ورک ہی ہیز ڈن ان دس دنیا میں جتنا محنت کیا ہے اس کا جو پھل ہے اس کو آخرت میں ملے گا. سو دیٹ از واٹ اٹ از بین سیڈ مومن کے لیے ایک تحفہ ہے موت. الحمدللہ ہم جو ہے دو میجر تھنگ ہم لوگ کور کیے ہیں دیٹ از برزخ کے بارے میں. برزخ کا جو تھا ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ ہم لوگ ڈسکس کیے ہیں. اس سے پہلے والے سلائیڈز بھی آئی ہیو ڈسکس اباؤٹ برزخ اٹ سیلف. برزخ ان دا سینس خبر. تو خبر اگر سنیں گے تو خبر کا بارے میں سنیں گے تو صحابہ تبع تابعین ان کی کیفیت کیسی رہتی ہے کیسا سوچتے ہیں ان لوگ. اور ایٹ دا سیم ٹائم خبر کے related few more important points alhamdulillah have shared. So this is the next important one that is what قیامت. قیامت آنے سے پہلے جو ہے سر پھونکا جاتا ہے when blowing of the trump happens. This is the next مرحلہ the stage. اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ جو ہے سر پھونکتے ہیں. تو سر پھونکنے والے فرشتے کا نام کیا ہے اسرافیل. اسرافیل علیہ السلام. قیامت کی ابتدائی سر پھونکنے سے ہوگا. سورہ قاف آیت نمبر 22 میں آتا ہے کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی. قیامت قائم ہی نہیں ہوگی. اب دیکھیں ابھی وی آر لیونگ ان دس ورلڈ لیکن قیامت قائم نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ سر نہیں پھونکا گیا ہے. تو دا مومنٹ فرسٹ سر پھونکا جائے گا امیڈیٹلی قیامت قائم ہو جائے گی. دا قیامت بگنس. اوکے اچھا اب نو جانیں گے سر کسے کہتے ہیں. سر کی شکل کسی جانور کے سینگ کی طرح ہوتی ہے جس میں پھونک ماری جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں گے نا یہاں پہ سینگ ہے نا کسی جانور کا سینگ کے جیسا دکھتا ہے. جیسا ہرن بولتے ہیں نا ڈیر کا ہو یا وائلڈ اینیمل کا کوئی بھی وائلڈ اینیملس ہو یا وائلڈ بفلو کا ہو تو ان کا سینگ ایسی رہتا ہے. تو ایسا سر جو ہے وائلڈ اینیمل کا مطلب ایسا جانور کا سینگ کے جیسا رہتا ہے جس میں پھونک ماری جاتی ہے. دیٹ مینس ہول رہتا ہے. ترمذی کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سر منہ میں لیے اپنے پیشانی جھکائے ہوئے ہیں. سو دیٹ مینس ہی از ایگزیکٹلی کمپلیٹلی فوکسڈ آن ہز ورک. جسٹ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اور میں سر پھونکوں. اللہ کے حکم دیتے ہی امیڈیٹلی وہ سور پھونکنا شروع کر دیتے ہیں اور قیامت کا آغاز ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. اوکے سر پھونکتے وقت کیا ہوگا. سر پھونکتے وقت اسرافیل علیہ السلام کے دائیں مطلب رائٹ سائڈ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں اور بائیں طرف مطلب لیفٹ سائڈ حضرت میکائیل علیہ السلام رہتے ہیں.
अब जानेंगे सुर की आवाज। लेट अस नो सुर की आवाज कैसी होती है। सुर की आवाज इस तरह शदीद हौलनाक होती है, जैसे जैसे सुर की आवाज बढ़ते जाती है वैसे वैसे क्या होता है, लोग मरते जाते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है। सुर की आवाज सुनने वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी है कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते रहें। सही मुस्लिम की हदीस है। किस दिन सुर फूका जाएगा? जुम्मे के दिन सुर फूका जाएगा। जो जुम्मे के दिन सुर फूका जाएगा, दुनिया में जो है जिस तरह हम लोग जुम्मा आएगा तो विल बी मोर हैप्पी, राइट? हम लोग खुश होते हैं और तैयारी करते हैं, जुम्मे की तैयारी करते हैं। जो पकाने वाले अच्छा बेहतरीन का खाना पकवान बनाते हैं एंड अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, विल बी मोर हैप्पी एंड एक्साइटेड। चलो भाई, वीकेंड्स वालों के लिए इट इज अगेन अ वीकेंड जहाँ पे हम लोग अच्छा घूमेंगे फिरेंगे। This is the thoughts of a human. Whereas जैसा कि the moment जुम्मा comes, Thursday end होता है, मगरिब खत्म होती है, जुम्मा begin होता है, तो सिवाय इंसान के बाकी के पूरे जितने भी मखलूक है वो सब डरते हैं, खौफनाक होते हैं कि क्या आज जुम्मा है, क्या आज क़यामत आने वाली है क्या। सब लोग डरते हैं। झाड़ हो, पहाड़ हो, परिंदे हो, चरिंदे हो और जितने भी चीजें हैं, एवरी वन गेट स्कैर्ड कि क्या आज जुम्मा है, क्या आज क़यामत कायम होगी, आज होगा क्या क़यामत। ये खौफ उनको रहता है। लेकिन इंसान को ऐसा कुछ नहीं रहता है। जुम्मे की फजीलतें देखेंगे। उस रोज अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया है। फजीलतें नहीं, खासियत बोलूंगी। उस रोज आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पैदा करते हैं, वो है जुमा। उस रोज अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा, वो जुमे के दिन थे। उस रोज आदम अलैहिस्सलाम को वफात दी, मतलब आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल जो है जुम्मे के दिन हुआ था। उस रोज जुम्मे के दिन एक ऐसी खास घड़ी है जो इंसान जो है अल्लाह ताला से जो भी मांगता है तो उसको अल्लाह ताला दे देता है। जुम्मे के रोज ही क़यामत कायम होगी। इब्ने माजा की हदीस है ये। सुर कितनी बार फूका जाएगा? ओके। सुर जो है 2 टाइम फूका जाएगा। पहला सुर के बाद क्या होगा, सारे मखलूक मर जाएंगे। पहला सुर जो फूका जाएगा उसके बाद सारे मखलूक मर जाएंगे। फिर दूसरा सुर जब फूका जाएगा सारे मखलूक उठ जाएंगे, मतलब वापस जिंदा हो जाएंगे। सूरह जुमर आयत नंबर 68 की। आज के जो लेक्चर में है वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर ऑन पहले सुर के बाद क्या होगा, राइट? इंशाल्लाह द नेक्स्ट लेक्चर, द नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह दूसरे सुर के बाद क्या होगा। तो पहला सुर जो है इब्तिदाई क़यामत, क़यामत कायम होने का इब्तिदा है, द स्टार्टिंग पॉइंट, द स्टार्टिंग ऑफ क़यामत। तो पहला सुर से जो है क़यामत स्टार्ट हो जाती है। क़यामत क्या है इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो पहला सुर में क्या होता है, सारे मखलूक मर जाते हैं और दूसरे सुर में क्या होता है, सारे मखलूक उठ जाते हैं। 2 सुर की मुद्दत, फूंकने की मुद्दत कितनी है? दिस नॉट द क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड कि एक सुर और दूसरे सुर के बीच में दरमियान कितना वक्त है। इसका इल्म जो है सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला को ही है। हम कोई नहीं जानते कि कितना वक्त है। सिर्फ इतना कहा गया है कि 2 सुर फूकने के दरमियान 40 की मुद्दत है। अब ये 40 क्या है, वी डोंट नो। ये 40 जो है ये 40 घंटे हो सकते हैं, 40 दिन हो सकते हैं, या 40 सेकंड हो सकते हैं, या 40 साल हो सकते हैं। सो ये 40 क्या है, वी डोंट नो। बस सिर्फ इतना हमें पता है कि एक सुर और दूसरे सुर के बीच में दरमियान 40 का फासला है। When the trumpet is blown, पहले सुर फूकने के बाद क्या होगा? आइए देखेंगे पहला सुर फूकने के बाद क्या होगा, मतलब क़यामत कायम होगी, राइट? क़यामत कायम होगी। क़यामत जो है जुम्मे के दिन होगा।
قیامت جو ہے جمعے کے دن ہوگا. مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ سر کب پھونکا جائے گا؟ جمعے کے دن سر پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی. لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے. جیسا انسان ترکاریاں خریدتا ہے وہ مارکیٹ میں رہتا ہے ویسے ہی رہتا ہے. اور جیسا انسان کپڑے خریدتا ہے، کپڑے خریدنا، بیچنے والا بیچ رہا ہے، خریدنے والا خرید رہا ہے. کپڑے بیچنا خریدنا، جو فشز خریدنے والے مچھلیاں خرید رہے کھانے کے لیے، جو عورتیں گھر پہ ہے کھانا پکا رہے، جو بچوں کو اسکول کے لیے تیاری کر رہے، ناشتے بنا رہے، بریک فاسٹ بنا رہے، جو کامیں کرنا ہے اپنے کاموں میں انسان جو ہے اپنے کاموں میں مشغول رہتا ہے. جو لوگ نا کار صاف کرنے والے کار صاف کرتے ہیں، جو لوگ بکریوں کو چرانے والے چراتے ہیں، بکریوں کو دودھ نکالنے والے نکالتے رہتے ہیں. ایوری ڈے جو روزمرہ کے زندگی کا جو کامیں ہیں وہ کامیں ہوتے رہتے ہیں. اچانک سے قیامت قائم ہو جائے گی. اچانک سے مغرب اور مشرق کے درمیان لوگ ایک لمبی آواز، نارمل جو کام چلتے رہتا ہے کرتے کرتے ایک لمبی آواز سنیں گے. وہ لمبی آواز سب لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ آواز کیا ہے، کہاں سے آ رہی ہے، واٹ از دس ساؤنڈ. تو ہم لوگ جنرلی ہوتا ہے اپنے لائف میں بھی اگر آپ دیکھیں گے، گھر پہ آپ ہے، گھر پہ کام کر رہے ہیں، ایز یوزل پکانا ہو، گھر کے کام کر رہے آپ. تو جب آپ پکا رہے یا بچوں کو پڑھا رہے یا کچھ اور کام کر رہے تو ایک دم سے آواز آتی ہے، آپ کے آواز آتی ہے آپ محلے میں، تو واٹ ڈو یو ڈو؟ کھڑکی کے باہر جھانک کے دیکھتے ہیں کچھ ہو گیا ہے کیا، کچھ پرابلم ہے کیا، کچھ ہے کیا، کچھ ہو رہا ہے کیا، یا یہاں پہ بور ڈال رہے کیا، یہ آوازیں آ رہی ہے بول ڈال رہے کیا، یہ یہاں پہ کچھ اور میکینیکل ورک چل رہا ہے. سم اور ادر آواز ہے، یو ٹرائی ٹو فگر اٹ آؤٹ. لیکن یہ آواز کیسے رہتی ہے کہ ایک لمبی آواز سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ اونچی ہوتے جائے گی. سلولی اینڈ سلولی دا آواز جو ہے ریز ہوتے جائے گی. اس آواز سے لوگ میں بے چینی، فرسٹ سٹیپ جو آواز سنتے ہیں کیا ہوتا ہے، امیڈیٹ دے ول ناٹ ڈائی. پہلا سٹیپ جو ہے وہ بے چینی پھیل جاتی ہے، مطلب بے چین ہو جاتا ہے. یہ کیا آواز ہے؟ اریٹیشن بولتے ہیں نا، کوئی دروازہ بینگ کرتے جا رہا ہے، سلو بینگ کر رہے، صرف ناک کر رہے، تو آپ سمجھے کوئی آئے ہیں. وہ کنٹینیوس ناک سے بینگ کرنا شروع کر دیے تو آپ پریشان ہونا شروع ہوتے، کون آیا ہے، کون یہ کام کر رہا ہے، واٹ از ہیپننگ. اسی طرح آواز جو ہے ایک دم سے سٹارٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ بے چینی پھیل جاتی ہے. جب سر کی آواز شدید بجلی کی طرح شدت اختیار کرے گی تب لوگ مرنا شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے کہ سلولی اینڈ سلولی جو ہے اونچی آواز جو ہے، سر کی آواز اونچی ہوتے جائے گی. دیکھیں، the reason of killing a person is dying is not because of the downfall of this one. مطلب آسمان اٹھنا، آسمان پھٹنا، یہ سب ہوگا ساتھ میں، یہ سب بھی ہوگا. قیامت جو ہے سب وے میں ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم انسان جو ہے سر کی آواز سے مرے گا. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ انسان جو ہے آسمان نیچے گر جائے گا تو انسان دب کے مر جائے گا، یا زمین پھٹ جائے گی، زلزلہ ہوگا زمین پھٹ جائے گی انسان اندر دھس کے مر جائے گا. نو، یہاں پہ جو ہے انسان کی موت سر سے ہوتی ہے. تو سر کی شدت کی آواز کی وجہ سے اس کے کان میں خون آ جاتا ہے، ایکسٹریم 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 ہو جاتا ہے، جہاں پہ وہ کیا ہو جاتا ہے، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے. جو انسان جہاں پہ کھڑا ہوا رہتا ہے نا وہیں کا وہیں گر کے مر جاتا ہے. جیسے جیسے سر کی آواز اونچی ہوتی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو انسان مرنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے آسمان میں چینجز آنا شروع ہو گئے، زمین، آسمان، پہاڑ، پتھر، پھر اس کے بعد دریا، ہر چیز میں چینجز آنا شروع ہو جائیں گے. پہلے سر پھونکنے کے بعد کیا ہوگا؟ پہلے سر پھونکتے ہی، یہ سورہ زمر آیت نمبر 68 کا ہے، پہلے سر سنتے ہی لوگ پر شدید گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، ایک دم خوفناک ہو جائیں گے. جیسے جیسے سر کی آواز اونچی ہوتے جائے گی لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے. سلولی اینڈ سلولی پیپل اسٹارٹ ڈائنگ. سورہ قصص آیت نمبر 88 میں آتا ہے کہ اس دن ایوری تھنگ وڈ بی ڈسٹرائڈ، ہر چیز جو ہے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کا چہرہ. آن دس ججمنٹ صرف اللہ تعالیٰ ہی رہتا ہے، کوئی اور نہیں رہتا. سورہ رحمان آیت نمبر 26-27 میں آتا ہے کہ ہر چیز جو بھی زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو ڈسٹروائے. ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور صرف
تیرا رب جلال والا، عزت والا، صرف وہی باقی رہنے والا ہے. دیٹ از واٹ اللہ تعالیٰ از، ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ الحیم القیوم، ہمیشہ حیات میں رہنے والا اور ہمیشہ قائم ہے. دیر از نو موت فار اللہ تعالیٰ. وہ ہمیشہ زندہ ہے، پہلے بھی ہے آخر میں بھی ہے. ایوری ٹائم ہی واز دیر اینڈ ہی از دیر. اوکے، حدیث میں آتا ہے، حدیث مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ ول ٹیک دا ہول ارتھ ان ہز ہینڈ اینڈ ول رول اپ دا ہیون ان ہز رائٹ ہینڈ. اللہ تعالیٰ پورا جو ارتھ ہے نا، پورے ہاتھ کو، ارتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور جو ہے ہی رول اپ دا ہیونس ان ہز ہینڈ، اپنے ہاتھ میں آسمانوں کو اپنے ہاتھوں میں رول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اینڈ دین ہی سیز، تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہوں بادشاہ. کہاں ہے اس دنیا کے بادشاہیں جو تم ان کے پیچھے پڑتے تھے، ان کی پیچھے پڑتے تھے، ان کے لیے عبادت کرتے تھے، ان کی جی حضوری کرتے تھے، ان کی اطاعت کرتے تھے. میں ہوں آج بادشاہ، میں ہی ہوں. کہاں ہے تمہارے دنیا والے بادشاہ؟ دس از واٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز. پہلے سر کے کچھ عرصے بعد، ابھی دیکھیں پہلا سر دوسرا سر کے بیچ میں کتنا وقت ہے، وی ڈونٹ نو. تو پہلے سر سے کچھ عرصے بعد آسمان سے بارش نازل ہوگی. جیسا انسان ہے نا، انسان کو جب دفنایا جاتا ہے، پورا جسم جو ہے مٹی کے کیڑے مٹی کھا لیتی ہے، مٹی کے جو بھی کیڑے ہیں، جو بھی ہے ایوری تھنگ جو ہے، جسم جو ہے ایوری تھنگ وڈ بی ڈسٹرائڈ سوائے ریڑھ کی ہڈی. ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی. That will not be destroyed. تو وہ ریڑھ کی ہڈی سے ایک ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے. ڈھانچہ ان دا سینس اسکیلیٹن جیسا بن جائے گا. اس کے اوپر گوشت چڑھایا جائے گا، لیکن جان نہیں ڈالی جائے گی، جان نہیں آئے گا. مطلب پہلے سر کے بعد دوسرا سر جب سٹارٹ ہوگا، انسان اگین اٹھ بیٹھے گا اینڈ دین ہی ول اسٹارٹ واکنگ. سو انشاءاللہ ان آور نیکسٹ کلاس سیکنڈ سر میں ہوتا کیا ہے، انشاءاللہ ول بی ڈسکسنگ. آئیے جانیں گے قیامت کے نام. دیکھیں قیامت جب ہم لوگ کہتے ہیں، قیامت ایکچولی از بین ڈسکرائبڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کو، اس کے ہولناکیوں کو پورا قرآن کے آیتوں میں ہی ایوری ویئر اللہ تعالیٰ ہیز یوز ڈفرینٹ ورڈس. اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے الگ الگ ناموں سے بلاتے ہیں، الگ الگ نام دیا گیا ہے. اس ناموں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ قیامت ہے کیا، شدت کیا ہے، اس کا انٹینسٹی کیا ہے، قیامت ہے کیا. تو آپ صرف ناموں سے جان سکتے ہیں کہ قیامت ہے کیا اور ہو گیا کیا. قیامت جلد آنے والی ہے، کیونکہ ہر ایسی چیز جس کا آنا یقینی ہو جلد آنے والی ہے. قیامت از کمنگ سون. تو اللہ تعالیٰ کیا رکھے ہیں، قیامت کا نیم جو ہے یوم العازفہ. آزفہ مطلب جلد آنے والا ہے. تو قیامت کو ایک نام جو دیا گیا ہے وہ یوم العازفہ ہے، جلد آنے والا ہے. اور دوسرا نام بھی جو دیا گیا ہے یوم الوعید. وعید مطلب عذاب کی تنبیہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے عذاب کی وارننگ دیتا ہے. جیسا میجر اینڈ مائنر سائنس ہے نا، چھوٹی اور بڑی علامتیں قیامت کے علامتیں. دس از another بیوٹیفل ٹاپک ایکچولی ٹو سے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے آثار کیوں دیا گیا ہے، وائی اللہ تعالیٰ سائنس آف قیامت دیا ہے. اٹ از اونلی انسانوں کو جگانے کے لیے. اٹ از اے ویک اپ کال فار ایوری ون. انسانوں کو جگانے کے لیے کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے. یہ جو حرکتیں ہو رہی ہے قیامت کے نشانیاں ہیں، چھوٹے نشانیاں آ چکے ہیں. اٹ از گوئنگ آن. تو بڑے نشانیاں جب شروع ہو گئے، چھوٹے اور بڑے نشانیوں کے بیچ میں زیادہ وقت نہیں رہتا ہے. تو فتنے اور چھوٹی نشانیاں شروع ہو گئے ہیں. تو چھوٹے نشانیوں سے آپ لوگ عبرت حاصل کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو چینج کریں. انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو قیامت تو ابھی بہت ٹائم ہے، باقی ہے، ابھی تو چھوٹے نشانیاں تو شروع ہوئے ہیں، بڑے نشانیاں آنے کے لیے ٹائم ہے. لیکن کیا پتا آپ کے لیے، میرے لیے قیامت میں ہمارے لیے موت ہے. تو موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ موت کے لیے اتنا ٹائم ہے. موت از سم تھنگ دیٹ کین اینی پوائنٹ آف ٹائم. تو قیامت ہمارے لیے موت ہی ہے. تو اس موت کے لیے، اس قیامت کے لیے تیاری کرنا بہت ضروری ہے.
جو تیسرا نام جو دیا گیا ہے یوم البعث، یوم البعث کہتے ہیں لوگوں کو زندہ رکھنے کا دن، مطلب یہاں پہ کیا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ واپس آئیں گے، لوگ پوروں کو کیا کہ مرنے کے بعد پھر واپس اٹھایا جائے گا۔ یوم البعث مطلب لوگوں کو واپس زندہ کرنے کا دن، مطلب واپس اٹھائے جائیں گے، واپس روح ڈالی جائے گی and they all will get up۔ چوتھا نام یوم الخروج، خروج مطلب نکلنے کی جگہ، اس دن جو ہے لوگ خبروں سے نکلتے ہیں، خراجہ ہے خروج مطلب سب لوگ کیا اپنے خبروں سے نکلتے ہیں۔ دیکھیے قیامت مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا، قیامت کا میننگ کیا ہے، یہ جلد آنے والی چیز ہے، اور یہ عذاب کی تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ لوگوں کو زندہ کرتا ہے، مرنے کے بعد قیامت مطلب زندہ ہوتے ہیں لوگ، اور کیا ہے خبروں سے نکلتے ہیں۔ The next name is what؟ یوم الجمع، اس دن اللہ تعالیٰ سب کو حشر کے میدان میں جمع کرتا ہے، اور جمع ہونے کا دن یوم الجمع، یوم کہتے ہیں دن کو، یوم الجمع مطلب جمع ہونے کا دن ہے۔ یوم الحشر، حشر مطلب حشر کے میدان میں انسان پورے لوگ جمع ہوں گے۔ Okay, that is the sixth name۔ اوکے، یوم المشہود، مشہود مطلب کیا ہے، حاضر ہونے کا دن، اس دن جو ہے جمع ہونے کے بعد پورے لوگ حاضر ہوتے ہیں نا، پورے لوگ حاضر ہوتے ہیں تو حاضر ہونے کا دن ہے۔ یوم الحساب، حساب کا دن، حساب کتاب، اس دن جو ہے انسان کا حساب لیا جائے گا، یوم الحساب۔ یوم الدین، واپس اور انصاف، مطلب حساب کتاب کیسا ہوگا، انصاف کے لیول میں ہوگا، روز جزا کا۔ اس کو یوم العظیم بھی کہا جاتا ہے، مطلب دہشت حساب اور اجر کے حساب سے، مطلب اجر کے بارے میں ہو یا حساب کتاب کے بارے میں ہو، بہت بڑا دن ہے، جیسا ہم لوگ بولتے ہیں نا دا بگ ڈے، اسی طرح قیامت جو ہے اٹ از گریٹسٹ ڈے، اٹ از یوم العظیم، بہت ہی بڑا دن ہے جہاں پہ انسان کا فیصلہ ہونے والا ہے، اٹ از کالڈ ایز دا گریٹسٹ ڈے۔ یوم الفصل، فصل مطلب فیصلے کا دن، حق اور باطل، جھوٹ اور سچ، ہر چیز کو الگ الگ کر دیا جائے گا، فیصلے کا دن ہے یوم الفصل۔ قیامت کو یوم العقیم بھی کہا جاتا ہے، مطلب اس دن کافروں کے لیے کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ یوم العسیر بھی کہا جائے گا، یوم العسیر حساب اور عذاب کے نظر میں بہت سخت دن ہے، بہت ہی شدت، مطلب it is the most tough and a very painful day it is going to be۔ اور اس دن جو ہے یوم المحیط، محیط مطلب گھیرنا، اس دن گنہگاروں کو گھیرا جائے گا، ہر طرف سے ان کو تکلیف، ہر طرف سے پریشانی، تباہی، پریشانی، ہر چیز ان کو گھیرا جائے گا، تو یوم المحیط is another name۔ اس دن کافروں اور مشرکوں کو دردناک عذاب پہنچے گا، یوم العلیم، دردناک دن، کس کو پہنچے گا تکلیف، کافر اور مشرک۔ مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والے کو، آپ یہ نہیں سوچ سکتے تو چلو بھائی یہاں پہ تو کافر اور مشرک ہے، میں تو مسلمان ہوں، میں تو مومن ہوں، میں تو قرآن پڑھتی ہوں، تو مجھے تو کچھ نہیں ہوگا۔ وی کین ناٹ سے لائک دیٹ، بیکاز کافر جو ہے حق کو انکار کرتا ہے، کافر کون ہے، حق کو انکار کرتا ہے، اور مشرک کون ہے، جو شرک کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کیا، ہم لوگ شرک نہیں کرتے، صرف ایک کام نہیں، سی بت پوجا، بت پرستی جو کرتا ہے نا، جو انسان بتوں کو پوجا کرتا ہے، ہم لوگ تو بتوں کو پوجا نہیں کرتے، ہم لوگ تو شرک نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ تو بتوں کا پوجا نہیں کرتے، وی آر ناٹ ڈوئنگ شرک۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں کیا کیا وے میں ہم لوگ شرک کرتے ہیں، کون سے لفظوں سے ہم لوگ شرک کی بو آتی ہے؟ یہ آپ کا اور میرا کام رہے گا کہ شرک، واٹ از اے میجر شرک کون سے، مائنر شرک کون سے، یہ شرک اپنی زندگی سے ہٹانا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار اس، بیکاز شرک جو ہے ایک انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا جو انسان شرک کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو شرک کیا ہے، کون سے شرک ہم لوگ کرتے ہیں ڈیلی لائف میں، جو بھی ہے شرک ہم لوگ کرتے ہیں یا نہیں، یہ پہچاننا ضروری ہے۔ اوکے، اس دن یوم الکبیر کہا جاتا ہے، سختی کا دن،
اس کو یوم الحسرتا، حسرتا مطلب حسرتوں کا دن، مطلب شرمندہ غمگین ہو جاتا ہے انسان، شرمندہ اور غمگین ہو جاتا ہے۔ اس کو یوم الطلاق، طلاق مطلب کیا ہے؟ ملاقات کا دن۔ اس دن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ روح اور جسم مل جائیں گے، بیکاز جب موت ہوتی ہے تو روح چلے جاتی ہے اور جسم جو ہے زمین میں دفنا دیتے ہیں، رائٹ؟ دین اس کے بعد کیا ہے؟ روح اور جسم پھر واپس مل جاتے ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے نا، سیکنڈ یہ آ جائے گا تو روح اور جسم مل جاتے ہیں۔ فرسٹ سر میں کیا ہوتا ہے؟ ایوری ون از گوئنگ ٹو ڈسٹروائے، پیرش ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈ سر میں انسان مطلب روح اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے جسم میں، جسم فارم ہو جاتا ہے، دے ول کم۔ سو اٹ از اے یونائٹنگ آف روح اینڈ جسم، زمین اور آسمان میں رہنے والے ملنے لگیں گے۔ اب جیسے زمین میں جو ہے انسان رہتے ہیں، آسمان میں فرشتے رہتے ہیں، تو آسمان اور فرشتے سے ملاقات ہونا شروع ہو جائے گا، فرشتوں سے ملاقات ہوتی۔ جو لوگ اللہ کے سوائے کسی اور معبود کو عبادت کرتے ہیں وہ لوگ ان کے معبود سے ملیں گے۔ جو لوگ سن کی عبادت کرتے ہیں جا کے سن کے ساتھ ٹھہر جائیں گے، ملاقات کریں گے۔ جو اپنے بتوں کو پوجا کرتے تھے اپنے بتوں کے ساتھ جا کے ٹھہریں گے۔ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے ٹھہریں گے۔ مطلب جس کے ساتھ یہ ہے نا یہ کرتے ہیں، اپنے معبود بناتے ہیں نا، ان کے ساتھ جا کے ٹھہر جائیں گے۔ عمل اور اعمال کرنے والا ملیں گے، عمل اور عمل کرنے والا ملے گے۔ ابھی دیکھیں ہم لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں نا، نیک عمل کرتے ہیں، جو بھی عمل ہے چاہے وہ نیک ہو، اچھا عمل ہو، برے عمل ہو، تو برے اعمال انسان جا کر اپنے برے عمل سے جا کے ملے گا۔ That is his deeds. It could be good or bad deeds. So ہر ایک انسان اپنے deeds کے ساتھ ملے گا۔ That's why it is called as یوم الطلاق۔ پہلے اور آخری لوگ ملیں گے، مطلب پہلے لوگ اور آخری، پہلے آدم علیہ السلام وہ لوگ اور آخری لوگ، ان لوگ کی ملاقات ہوگی۔ ظالم اور مظلوم ملیں گے، جو ظالم ظلم کرتا ہے اور جو انسان ظلم سہتا ہے، یہ دونوں آپس میں ملیں گے۔ اور دین ہر جگہ اٹ از حساب کتاب ہوگا، ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا یہاں پہ۔ جہنم جانے والے لوگ اپنے عذاب دینے والے فرشتے سے ملیں گے۔ یوم التغابن، تغابن مطلب جس دن شکست ظاہر ہو جائے گی۔ یہاں پہ جو ہے انسان جو ہے فتح پانے والا ہے یا شکست پانے والا ہے، مطلب ہارنے والا ہے یا جیتنے والا ہے، قیامت کے دن اچھا کھل کے کلیئر معلوم ہو جائے گا۔ یوم الغاشیہ، جس دن آفت پھیل جائے گی، اس دن ہر چیز پر سختیاں اور دہشت پھیل جائے گا، تو اس کو یوم الغاشیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یوم الحاق، جو ضرور واقع ہونے والی ہے، یہ برحق ہونے والی ہے، ایسی چیز کو کہا جاتا ہے قیامت۔ القاریہ، یوم القاریہ بھی کہا جاتا ہے، خوفناک آفت کا دن۔ خوفناک، انسان جو ہے اس دن سے ایک دم ڈر جاتا ہے، دہشت میں آ جاتا ہے، شدت سے کانپ اٹھتا ہے۔ اس کو یوم الجزا، مطلب اس کو یوم القاریہ بھی کہتے ہیں۔ یوم الصاعقہ، صاعقہ مطلب بے ہوش کر دینے والا دن۔ اس دن انسان اتنا زیادہ خوف سے زمین میں اور آسمان والوں مطلب خوف زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس دن یوم الموعود، موعود مطلب وعدہ کا دن۔ اس دن اللہ تعالیٰ، لیکن آسمان سے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے نا، اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جس دن آسمان اور زمین کے تمام لوگوں کو جمع کر دیا جاتا ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو حشر کے میدان میں اکٹھا کر دیا ہے، دیٹ اس کا وعدہ تھا۔ تو وعدے کا دن، وعدے کا دن۔ یوم الانشقاق مطلب اس دن آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جانے کا دن کو بھی قیامت کہتے ہیں۔ یوم المعلوم مطلب مرنے کے بعد تمام لوگ ایک مقرر وقت پر جمع کر دیے جائیں گے۔ اٹ از اے نون تھنگ بٹ وی ڈونٹ نو وین از اے ٹائم، وقت ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ معلوم ہے کہ مرنے کے بعد تمام لوگوں کو ایک جگہ ٹھہرایا جائے گا، مقرر وقت پہ ایک فکس ٹائم پہ سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ اس کو کیا بولے گے؟ یوم المعلوم۔ یوم النشور، نشور مطلب مطلب اس دن میتوں کو قبر سے نکالنے کے بعد میدان حشر میں لایا جائے گا۔
اوکے حشر نشر بولتے ہیں نا، تو حشر میں لایا جائے گا اس دن اپنے بھائی. یہاں پہ دیکھیں یوم الفرار، فرار مطلب بھاگ جانا. اس دن اپنے بھائی حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بھی بھاگے گا. اس کو کسی کو بھی اپنے نیکیاں نہیں دینا ہے، اس کو انفیکٹ دوسروں کے نیکیاں چاہیے. انسان جو ہے ارے میرا بھائی ہے میرا بیٹا ہے تو اس کو بچا لیں گے، اس کا خیال کریں گے، کچھ نہیں رہے گا. وہ اپنے دھن میں رہتا ہے، اپنے نفسی 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 بول کے بھاگتے رہتا ہے وہ. اس دن یوم القرار بھی کہا جاتا ہے. اس دن حساب کے بعد انسان کو یا تو جنت میں رہے گا یا تو جہنم میں. قرار مطلب آرام کی جگہ، سکون سے رہنا، چاہے وہ جنت میں رہے گا یا جہنم میں رہے گا. اس کو یوم الجزا، جزا بھی کہا جائے گا. انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اس دن. یوم المساق مطلب مساق مطلب پیدل چلنے کا دن. مطلب اس دن جو ہے انسان جو ہے اپنی قبروں سے نکل کر پیدل چل کے جاتا ہے. So that's why it is called as Yawm al-Masaq. یوم الخلود بھی کہا جاتا ہے، یوم آباد. اس دن ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے طرف سے دیے گئے عذاب کو دیکھے بغیر، اس سے ڈرے بغیر اس کی اطاعت کرتے ہوئے فرمانبردار ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا سبحان اللہ، کہا جائے گا بے خوف اور اطمینان کے ساتھ رہو اور جنت میں داخل ہو جاؤ. نہ آپ پر کوئی عذاب آئے گا اور نہ آپ سے کوئی نعمتیں ضائع ہوگی. اس دن سے لوگ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اب نہ کوئی موت آئے گی. یوم الخلود ہمیشہ داخل ہونے کا، خلد مطلب یوم الآباد. اس کو یوم الراجفہ، راجفہ مطلب پہلا سر پھونکنے کا دن. اس کو یوم رادفہ، رادفہ مطلب وہ جو پہلے کے بعد آتا ہے. قیامت کو یوم الوزن بھی کہتے ہیں، جس دن انسان کا وزن جو ہے اعمال نامہ جو ہے وزن کیا جاتا ہے. یوم الوزع مطلب بڑے گھبراہٹ کا دن، خوفناک دن ہے اس دن. یوم الساقہ بہرا کر دینے والا دن، مطلب جس دن یہ سر پھونکا جائے گا نا، انسان کا کیا حال کیا ہوگا، وہ ایک دم بہرا ہو جائے گا، کان اتنے زیادہ یہ ہو جائے گے، اس کے بعد وہ مر جائے گا. تو اس کو یوم الساقہ بھی کہا جاتا ہے. آپ جانیں گے، دیکھیں یہ نیم سے آپ لوگوں کو پتا چلا ہے کہ قیامت کیسے ہوتی ہے. قیامت کا کھولنا کیا پہچان ہے with just the names. کیا کیا ہوتا ہے قیامت، مطلب کیا ہے، قیامت میں کیا ہونے والا ہے. واٹ آر دا پرابلمس a person faces go through پہلا سر ہونے کے بعد قیامت ہے کیا. ابھی جانیں گے قیامت اچانک آئے گی. لوگ اپنے کاموں میں مشغول، اس طرح کام کاجوں میں مشغول رہیں گے کہ اچانک سے قیامت قائم ہو جائے گی. Everyone will be busy in their own daily life core works. اس کے بعد immediately قیامت قائم ہو جائے گی. قیامت کے ہولنا کیا کیا ہے آپ جانیں گے. قیامت جب ہوگا تو ہوگا کیا. دیکھیں this one I have actually divided this topic over here کہ قیامت اور انسان. جب قیامت قائم ہوگی تو انسان پہ کیا اثر ہوگا، انسان میں کیا کیا چینجز آئیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح قیامت اور آسمان. قیامت جب قائم ہوگی، قیامت جب آئے گا تو اس کا اثر جو ہے آسمان میں کیا ہوگا، آسمان کیا ہوگا. پھر اس کے بعد I'll be putting up about قیامت and I'll be saying as قیامت and زمین. قیامت اور زمین، قیامت کی وجہ سے زمین پہ کیا اثر ہوگا، کیا ہوگا زمین کو. So it will be divided in this way انشاءاللہ. قیامت اور انسان. جب قیامت قائم ہوگی تو انسانوں پہ کیا ہوگا. قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. سورہ مزمل آیت نمبر 17 and 18 میں آتا ہے کہ انسان کو، بچے کو جو ہے بوڑھا کر دے گا. مطلب خوفناک، وہ ڈر، وہ خوف سے پریشانی، وہ ڈر، وہ خوف سے جو بچہ ہے بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا کر دے گا اس کو. لوگوں کے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گے. سورہ نور آیت نمبر 37 میں آتا ہے the moment they see، جب مومنٹ دیسی قیامت کا جو سر پھونکا جائے گا، چینجز ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک دم ان کا دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گے، ایک دم حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. سورہ انبیاء آیت نمبر 97 میں آتا ہے کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی. مطلب they will be in the state of a shock.
کیونکہ کافروں کو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرو، عبادت نہیں ان کی اطاعت کرو، ان کی باتیں مانو، اور ایٹ دا سیم ٹائم لیکن وہ دوسروں کی اطاعت مت کرو اور اللہ تعالیٰ کا ہی عبادت کرو. یہ سب باتیں ان لوگ جانتے ہیں. when they say لیکن یہ تو باتیں بہت زیادہ یہ کرتے ہیں نا. فار ایوری تھنگ دے ہیو اے ریزن ٹو ڈینائی کرنے کے لیے، انکار کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے، انکار کے لیے ریزنز ڈھونڈتے تھے. جب کہا جاتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد آپ لوگ اللہ تعالیٰ سب سے ملاقات کرے گا اور حساب کتاب ہوگا، they never used to believe those things. they heard but they never believed. اب یہاں پہ جو ہے کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے، مطلب it is at the biggest state of shock. قائم ہو گئی ہے قیامت، اسی کو کہتے ہیں کیا قیامت. This is what it is being talked about. But اب توبہ کی گھڑی نہیں ہے، اب واپس انسان جا نہیں سکتا، جا کر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا. دیکھیے جو قیامت کے نام ہے نا، قیامت کا نیمز میں there's another یہ بھی نام ہے اس کا، مطلب یوم الآخر، مطلب اٹ از دا لاسٹ ڈے، اٹ از ایکچولی دا لاسٹ ڈے. ہر ایک انسان بولتے ہیں نا ہمارے لیے کیا ہے، مغرب کے بعد دا نیکسٹ ڈے اسٹارٹس. تو ہر رات کے بعد، جو دن کے بعد رات آتا ہے، تو دا پروسیس از لائک دس. دن، اس کے بعد رات، دن اور رات، اور سورج آتا ہے ڈھلتا ہے اینڈ دین رات آتی ہے، اس رات میں پھر اگین چاند از گوئنگ ٹو بی دیر. تو یہ پروسیس جو ہے، دا مومنٹ قیامت جب قائم ہو جائے گی، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ڈسٹرائڈ. آسمان سورج جو ہے پھٹ جائے گا. جب سورج ہی نہیں ہے تو کیا پھر سے واپس دن آئے گا؟ It will not be. The last day, it is the last day. قیامت کا جو ڈے ہے that is the last day. اس کے بعد کچھ اور دن نہیں آئے گا. Life is an exam. زندگی جو ہے ایک ایگزام ہے ہمارے لیے، اور اس کے جو ریزلٹس ہے قیامت کے دن ہمیں اناؤنس کیا جائے گا. اور اتنا زیادہ محنت کرے اس دنیا میں، بیکاز جو بھی انسان اگرچہ خدا نہ خواستہ فیل ہو گیا، اس کے لیے واپس ری ٹیسٹ، ری پریئرنس فار ایگزام نہیں رہے گا. واپس اس کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا جہاں پہ وہ پھر سے زندہ ہو کر اچھے نیک کامیں کر کے آئیں. So for us today is the first and the last chance. This life is the first and last chance for us. We don't have another life کہ ہمیں پھر واپس دنیا میں آئیں گے دین اس کے بعد نیکیاں کمانے کے لیے. It is not. جب پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا سخت دن ہوگا. سورہ مدثر آیت نمبر 8 and 10 میں آتا ہے. سورہ عاشورہ میں آتا ہے اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ہوگا، کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں ہوگا. سورہ طور آیت نمبر 46 میں آتا ہے اس دن نہ ان کی چالیں کام آئیں گی اور نہ کہ وہ مدد کیے جائیں گے. اب جیسا منافقین کا چالیں کرتے تھے نا، ہر چیز کے لیے چالیں کرتے تھے، بہانے ڈھونڈنا ہو، چالیں چلنا ہو، یہ سب everything comes to an end. اب ناؤ قیامت قائم ہونے کے بعد تمہارے کوئی چال ہی نہیں چل سکتا. there is nothing that you can make any changes. سورہ بقرہ آیت نمبر 48 میں آتا ہے اس دن کوئی کسی کو مطلب کوئی نفع دے سکتا ہے نہ سفارش، کوئی بھی کسی کو بھی یہ نہیں دے سکتا ہے، کسی کا سفارش نہیں کر سکتا اور اس کی سفارش قبول بھی نہیں کی جائے گی، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں رہے گا. اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام کو نہیں پہنچے گا، کسی دوست دوسرے دوست کو کام نہیں آئے گا انہیں. اور the same time گناہگار اس دن فدیہ میں اپنے بیٹوں کو، دیکھے اب گنہگار جو ہے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے آپ کو نہیں، اپنے بھائی کو، سب کو دے دیتا ہے، سب کو دے دے کے مجھے میرا جان چھوڑنا ہے، مطلب مجھے آنکھ سے بچا لو، یہ سب کو میں دے دوں گا، یہ سب کو لے لو آپ. فدیہ از ایکچولی اے گفٹ. آپ یہ سب کو لے لو، ان کے سب نیکیاں لے لو، مجھے بچا لو. نفسی نفسی نفسی، صرف اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے. تو کرنے کا کام یہ ہے آپ کے لیے اور میرے لیے، جب زندگی ہے دنیا میں، جب ہم لوگ جیتے ہیں، we need to correct ourselves. جب ہم لوگ ہمیشہ کرتے کیا ہے، لوگوں کو کریکشنز کرتے ہیں، لوگوں کی برائی کو ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کی برائی کو بولتے ہیں اور تم بدلو اپنے آپ کو، تمہارے میں یہ برائی ہے، تمہارے میں یہ برائی ہے، تم اپنے آپ کو بدلو. لیکن جب ہم لوگ
لوگوں کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا میں اپنے بارے میں سوچی ہوں؟ دس از the most important question that I need to ask. Because میں جا کے اللہ کے سامنے کھڑوں گی، نہ کہ میرے ریلیٹیوز، نہ کہ میرے دوست یا کوئی اور. میرا روح کیسا ہے، میرا نفس کیسا ہے از مور امپورٹنٹ. میری روح جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے گی. کیا میں شرمندہ جیسے رہوں گی، یا لیکن میں خوشی سے رہوں گی کہ الحمدللہ جتنی بھی مجھے موقع ملے ہیں I was able to do good work, good deeds in this دنیا. تو اپنے آپ کا اصلاح کرنا از امپورٹنٹ، اپنے آپ کو چینج کرنا از امپورٹنٹ. ہم لوگ ہمیشہ دوسروں کی فکر میں رہتے ہیں. If you just there's one word that is always been asked, how are you? I say alhamdulillah I am fine. But actually to say جتنا آپ اپنے شوہر یا بچوں کو جانتے ہیں اتنا آپ کے بارے میں خود نہیں جانتے. بچے کو کیا پسند ہے، بچے کو کیا نہیں پسند، بچے کو غصہ کب آتا ہے، کون سے مومنٹ میں غصہ آتا ہے بچے کو، یا شوہر کو غصہ کب آتا ہے، کون سا ایکٹ سے شوہر کو غصہ آ جاتا ہے، کون سی چیز ہم بچوں کو دیں گے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور ان میں کون سے برائیاں ہیں، اور یہ ٹریگر کب ہوتا ہے. اگر بچہ غصے میں آتا ہے تو ان کو کون سی چیز ٹریگر ہوتا ہے، شوہر کو غصہ آتا ہے تو کون سی چیز شوہر کو غصہ آنے کا ٹریگر کرنے، ٹریگرنگ فیکٹرز ول بی نوئنگ اٹ. یہ چیز کریں گے تو اس کو بچے کو جلدی غصہ آتا ہے. اچھا یہ کام کریں گے، اس کو یہ چیز دیں گے تو وہ جلدی خوش ہوتا ہے. تو بچے کے لیے، بچوں کے بارے میں ہو، شوہر کے بارے میں ہو، اپنے ماں باپ، اپنے اسپیشلی اباؤٹ دیم یو ول بی نوئنگ مائنیوٹ ڈیٹیلز کہ یہ چیزیں اس کے بارے میں ایسا ہے، اس میں برائیاں کیا ہے. اگر بچے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ برائیاں کیا ہے، ہاں برائیاں ہے، مطلب یہ ایسا ہے، اریٹیشن جلدی ہے، یا غصہ جلدی کرتا ہے، یا کیا کسی کو گالی دینا ہو، یا نافرمان ہے، یہ ایسا ہے ویسا. تو اس کو بچے کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ. تو بچے کے پیچھے رہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، یہ ٹائم پہ نماز پڑھو، یہ ڈو دس ون، ڈو دیٹ ون، ڈو دیٹ ون، ڈو دس ون. تو ہمارا 24 گھنٹے جو ہے بچے کو سنبھالو، بچے کے بارے میں ہو، شوہر کے بارے میں ہو، لوگوں کے بارے میں ہم لوگ کہتے ہیں. بٹ ہیو یو ایور تھاٹ، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے ہیں کیا کہ میں کیا ہوں، میرے میں ویکنیسز کیا ہے، میرے میں برائی کیا ہے، کون سی والی برائی مجھ میں ہے جو مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. کیونکہ میں جا کے سامنے ٹھہروں گی اللہ کے، نہ کہ میرے اولاد. No one is going to talk on my behalf. I need to stand. I need to control my anger. I need to control myself. مجھ میں وہ صبر رہنا چاہیے. میں لوگوں کے ساتھ کیسا بات چیت کرتی ہوں، میں لوگوں کے ساتھ کیسا رویے سے رہتی ہوں، میں کیسی ہوں. میرے اعمال ہی تولے جائیں گے، نہ کہ کسی اور کے اعمال مجھے دیے جائیں گے یا تولے جائیں گے. سو آپ کو اور میرے لیے کرنے کا کیا کام یہ ہے، تو اپنے آپ کو جانے، اپنے آپ کو جانے. when I say how are you, I am fine I say, but actually to say جتنا زیادہ ہم لوگ اپنے شوہر یا بچوں کو جانتے ہیں یا اپنے عزیزوں کو جانتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو نہیں جانتے. اپنی اچھائی کیا ہے، مجھ میں کیا اچھائی ہے، what is the plus point that I have in myself, what is the talent that I have in myself. اور وہ ٹیلنٹ کو میں دین میں کیسے، اچھے کاموں میں کیسا یوز کر سکتی ہوں، میرے ٹیلنٹ کو بیسٹ وے میں کیسا یوٹیلائز کر سکتی ہوں. اور میرے میں برائیاں کیا ہے، کیا مجھ میں گھمنڈ ہے، میں دوسروں کے مطلب اپنی خود کی تعریف زیادہ کرتی ہوں، یا دوسروں کو نیچا دکھاتی رہتی ہوں. میں کیسی ہوں. I need to change myself. I need to change myself. I need to change myself to please اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ چیز very very important ہے. Because ہم انسان جو ہے دوسروں کے کمی بولنے میں، دوسروں کی تعریف، دوسرے کی کمی بولنے میں اپنا خود کا اصلاح نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو بدلتا نہیں ہے. اسلام tells us change yourself. اپنے خامیوں کو ڈھونڈیں، اس پہ ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ڈھونڈیں. دیٹ از واٹ اٹ ایکچولی ٹاکس اباؤٹ اوور ہیئر. کہ اپنی جو ہے کوئی اور ہمارے لیے یہ نہیں رہے گا. آئی ول بی ٹاکنگ، میرے اعمال میرے ساتھ ہی رہیں گے، کوئی اور مجھے ساتھ نہیں دے گا. سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں آتا ہے، اس دن دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے تقوی والے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس کے سوائے باقی کے جتنے بھی دوست ہے، جو دوست جو نان مسلمس ہے، یا جو ایسے دوست جو دین کا دین پہ نہیں ہے، جتنے بھی دوست ہیں پورے لوگ دشمن بن جاتے ہیں، دوست نہیں رہتے ان لوگ. قیامت بڑی دہشت منظر ہے، بہت ہی خوفناک، بہت ہی ہولناک، بہت ہی دردناک. تو ایسا منظر ہے. یہ I have to tell you one thing, it is not the matter of ڈرانے کے لیے، حقیقت ہے یہ.
تو اس سے بچنا کیا ہے؟ اس کے بچنے کے لیے بھی بہت سارے راستے ہیں. دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ از واٹ؟ رضا الہی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. ہر ایکشن وی ہیو ٹو سی کہ ہر ایکشن کو ایسا تولیں کہ یہ اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے. از اٹ گوئنگ اگینسٹ اور ان فیور آف اللہ؟ سو دیٹ از ویری امپورٹینٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 2 سورے ایسے ہیں قیامت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا، ایسے ہے مجھے بوڑھا کر دیتا ہے، مطلب اتنا خوفناک، اتنا مایوس ہو جاتے ہیں وہ. اب نیکسٹ از قیامت اور آسمان. جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان میں کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ کر سرخ چمڑی کی طرح ہو جائے گا. اوکے، سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا. سورہ رحمان آیت نمبر 37 میں آتا ہے. سورہ حاقہ آیت نمبر 16 میں آتا ہے آسمان پھٹ جائے گا اور اس میں کوئی قوت نہیں ہوگی. مطلب جیسے انسان میں جو بولتے ہیں نا آسمان میں قوت ہے، طاقت ہے. دیٹس وائی آسمان جو ہے وداؤٹ اینی پلرز، یو ڈونٹ ہیو اینی پلرز فار آسمان، بٹ اللہ تعالیٰ آسمان کو تھاما ہوا ہے. اور آسمان میں ہر چیز، جیسا دنیا میں ایوری تھنگ ایک نظام اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، جس نظام سے دنیا چلتی ہے اسی نظام سے اللہ تعالیٰ الگ دنیا میں وہ there is another نظام that happens over there. They have orbits, you have planets, you have orbits, you have galaxies, سولار سسٹم. سب کو اپنا اپنا وقت دیا گیا ہے، اپنے اپنے راستے میں جاتے ہیں، اپنے اپنے پیس میں جاتے ہیں. اینڈ ایوری ون دیر از اے ہیوج تھنگ دیٹ از ہیپننگ ان آسمان. ہر چیز فنا ہو جائے گا اور اس کی قوت، مطلب اس کی طاقت جو ہے، وہ طاقت کیا ہوگی؟ وہ نہیں رہے گی. سورہ المارج. اوکے، المارج میں کیا آتا ہے؟ آسمان پگھلتے ہوئے سونے کی طرح سرخ ہو جائے گا، بلیک کلر کا ہو جائے گا. جیسا پگھلتا ہوا تانبا ہوتا ہے نا، اسی طرح ڈارک شیڈ میں ہو جائے گا. اب جانیں گے قیامت اور سورج، چاند اور ستارے. سورج، چاند اور ستاروں میں قیامت کا جو ہے واٹ آر دا چینجز دیٹ اٹ ہیپنس. سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، رول کر دیا جائے گا. سورج بے نور ہو جائے گا. سورج میں جو روشنی ہے پورا روشنی اللہ تعالیٰ لے لے گا. سورج کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی روشنی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ سورج کو لے گا، اس کو پورا لپیٹے گا اینڈ دین ہی از گوئنگ ٹو تھرو اٹ اینڈ دین اس کے پوری سورج کا پورا یہ جو ہے نا روشنی جو ہے ختم ہو جائے گی. سورہ تکویر میں آتا ہے آیت نمبر 1. سورہ قیامت، قیامت آیت نمبر 8 میں آتا ہے چاند بے نور ہو جائے گا. سورج بھی بے نور ہو جائے گا، چاند بھی بے نور ہو جائے گا، نور کچھ نہیں رہے گا. سورج اور چاند دونوں بے نور کر دیے جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے اس دن. ستارے بے نور ہو جائیں گے، ستارے بکھر جائیں گے. ستارے پہ بھی جو نور ہے سورہ مرسلات میں آتا ہے، سورہ آیت نمبر 8 اور سورہ انفطار آیت نمبر 2 میں. سو اللہ تعالیٰ ستاروں کو بھی بے نور کر دیتا ہے اینڈ دین اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ ستارے بکھر جاتے ہیں، پورے جگہ آسمان میں نہیں رہتے ہیں. اٹس گوئنگ ٹو بی شیٹرڈ ایوری ویئر. قیامت اور زمین. قیامت آنے سے زمین پہ کیا اثر ہوتا ہے دیکھیں گے. زمین بری طرح ہلا دی جائے گی. سورہ واقعہ آیت نمبر 4 میں آتا ہے ایسا زبردست زلزلہ، ایسا زبردست جھٹکا ہوتا ہے کہ پوری زمین ہل جائے گی. زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. سورہ مزمل آیت 14 میں آتا ہے مطلب زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے. جب قیامت شروع ہو جاتی ہے نا، قیامت جب شروع ہوتی ہے نا تو امیڈیٹلی کیا ہوتا ہے؟ ڈر کے مارے، خوف کے مارے کانپنے لگتے ہیں. کون؟ زمین اور پہاڑ. زمین کھینچ کر اس طرح پھیل جائے گی، صاف چٹیل میدان بن جائے گی. صاف چٹیل مطلب پورا کا پورا زمین is going to be destroyed completely. صاف چٹیل میدان جیسا اللہ تعالیٰ بنا دے گا. سورہ انشقاق آیت نمبر 3. زمین کو ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دے گی. مطلب اللہ تعالیٰ کیسا کرتا ہے؟ زمین جو ہے ایک ہی چوٹ میں، مطلب ایک ہی مومنٹ میں پورا پورا ریزہ ریزہ، مطلب بکنی بکنی بولتے ہیں نا، پاؤڈرش وے میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا. سورہ حاقہ آیت نمبر 13-14. اب دیکھیں گے قیامت اور پہاڑ. قیامت آنے سے پہاڑ پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ پہاڑ بادلوں کی طرح اڑنے لگے گا. سورہ نمل 88. پہاڑ کیا ہے؟ بادلوں کی طرح اڑنے لگے گا. جیسا بادل دیکھتے ہیں نا اسی طرح پہاڑ اڑنے لگیں گے.
پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح بکھر جائیں گے. جس طرح ریت بکھری ہوئی رہتی نا، اسی طرح ریت کے چھوٹے چھوٹے ذروں کی جیسا اسمال پیسز میں پورا پھیل جائے گی. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا، پورا اسمال ریزے وے میں ہو کر بکھر جائے گا. سورہ واقعہ آیت نمبر 5 اور 6. پہاڑ رنگ برنگے روئی کی طرح اڑتے پھرنے لگیں گے. مطلب پہاڑ اتنا یہ ہو جائے گا کہ روئی کی طرح کلرفل روئی، بیکاز پہاڑ جو ہے ڈفرینٹ کلرز کے ہیں پہاڑ، تو کلرز شیڈز ہے، تو ڈفرینٹ شیڈز میں جو ہے تو رنگ برنگے روئی کی طرح کیا ہے پھرنے اڑنے لگیں گے. سورہ قاریہ آیت نمبر 5. پہاڑ مٹی کی دھول کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئے گی. پہاڑ جو مٹی کا دھول جو دیکھتے ہیں نا اس طرح نظر آئے گی. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105. ابھی دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ چاند کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، ایک پل کے لیے سوچیں کہ یا اللہ، قیامت میں یہ سورج جو دیا ہے اس میں روشنی اتنی زبردست روشنی ہے، یہ بے نور ہو جائے گا. جب چاند کو آپ دیکھتے ہیں، یا اللہ جو چاند دیا ہے یہ ایک نعمت ہے ہمارے لیے، لیکن قیامت میں چاند جو ہے اتنا خوبصورت چاند بے نور ہو جائے گا. تو قیامت آنے والی ہے، قیامت آئے گی تو یہ سب چیز ہوگا. جو انسان یہ چیزوں کو بھی دیکھتا ہے نا، غور و فکر کرتا ہے، وہ بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ میرے آیتوں پہ غور و فکر کریں، وہ بھی عبادت ہے. جو چیز میں بنایا ہوں، ہر چیز ایک مقصد سے بنایا ہوں. جیسا کہ چاند ایک مقصد سے بنایا اللہ تعالیٰ، سورج ایک مقصد سے بنایا. سورج کیوں بنایا ہے، چاند کیوں بنایا ہے، درخت کیوں بنایا ہے، پہاڑ کیوں بنایا ہے، آپ کو اس کا پورا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دیا ہے. قرآن شریف میں کھول کے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ میں کیوں آپ کو سایہ دیا ہوں. سایہ دینے سے ایڈوانٹیج کیا ہے، واٹ از ریزن. ہمیں شیڈو دیا اللہ تعالیٰ، شیڈو کیا ہے، واٹ از ریزن آف شیڈو. شیڈو دینے کا ریزن کیا ہے. we'll be knowing about the timing of the نمازوں کا وقت ہمیں پتہ چلتا ہے. چاند دینے کا ریزن کیا ہے، چاند آنے کا ریزن کیا ہے. again you'll be knowing about your month کون سا ڈے ہے. منتھس کے بارے میں ہم نے پتہ چلے گا کہ فل مون ہے، ہاف مون ہے، تو مون کے سائزز سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ تو which day it is going on. نمازوں کا ٹائمنگ، سورج کے ریزن از اگین سورج کا کیا رول ہے. سورج ہیز اے ڈفرینٹ رولز. سو الحمدللہ یہ چیزیں پہ غور کریں، یہ چیزوں پہ غور کریں ایٹ دا سیم ٹائم analyze those things, try to understand کیوں اللہ تعالیٰ بنائے. ہر چیز کا مقصد ہے. یا رب اس کا مقصد بھی ہے، اس کا مقصد بھی ہے. زمین ہے، اس کا بھی کچھ مقصد ہے. آسمان ہے، اس کا بھی کچھ مقصد ہے. پھول ہے، اس کا بھی کچھ مقصد ہے. ہر چیز کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر دنیا میں ہر چیز با مقصد بنائی ہوں، بے مقصد نہیں، وتھ مقصد بنایا ہوں، وداؤٹ مقصد نہیں. تو وہ مقصد کو جانیں، اس کو اپریشیٹ کرے، اس کو سمجھیں. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. اور آپ اور میں جو دنیا میں آئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایک مقصد سے ہی ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں. مقصد کو پہچانیں. دیٹ از واٹ the first آیت ٹاکس اباؤٹ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان اور جن کو بھیجا ہوں میری عبادت کے لیے، نہ کہ دنیا کمانے کے لیے. دنیا has to be there. It should not be your complete world. It should be a part of the life, but it should not be the complete world. So that is important. چلیں، قیامت اور سمندر. دریاؤں اور سمندر کا پانی آگ سے بھڑک اٹھے گا. آگ جیسا بن جائے گا پورا دریا اور سمندر کا پانی. الحمدللہ we have done with our class. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سیکنڈ جو ہے نا دا فائنل ٹرمپٹ، دا سیکنڈ سور پھونکنے کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا انشاءاللہ اس کے آگے چلیں گے. دا سیکنڈ بلوئنگ آف دا ٹرمپٹ ہو جائے گا، اس کے بعد اگین ریسریکشن از نیکسٹ اسٹیج. سو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کلاس میں سیکنڈ سور کے بارے میں اور ریسریکشن کے بارے میں انشاءاللہ، مطلب واپس اٹھایا جانا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.